السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کی نظروں میں سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور آپس میں سلام بانٹنا۔ ان لوگوں کو سلام کریے جن کو آپ جانتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی کریے جن کو آپ نہیں جانتے۔ یہ دو اعمال اللہ کو بہت بہت پسند ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور اس میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول کہ اے شخص نے کیا کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی اور میں روزے کی حالت میں تھا، تو مجھے اس کا حل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں بہت غریب ہوں۔ تو پھر پوچھا کہ کیا تم 2 مہینے ایک ساتھ روزے رہ سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، کیونکہ میں بہت کمزور ہوں۔ پھر پوچھے کہ کیا تم 60 آدمیوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں بہت غریب ہوں۔ تو کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک تحفہ لا کر دیا، کھجور، باسکٹ بھر کر، ایک تھیلی بھر کر کھجور لا کر کسی نے پیش کیا آپ کی خدمت میں تحفہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا وہ تحفہ، اور قبول کر کے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے جو ابھی بھی سوالات کر رہا تھا؟ تو وہ شخص بولا کہ یا رسول اللہ، میں یہاں پہ ہوں۔ تو بولے کہ یہ کھجور لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو تاکہ آپ کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ تو وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ، کیا میں یہ کھجور ان میں تقسیم کروں جو مجھ سے بھی غریب ہے؟ کیونکہ مدینہ میں سب سے غریب میں ہی ہوں اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے اس کی طرف مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک دکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ دانت نہیں دکھاتے تھے، تو جب اگر دانت دکھ جاتے تھے تو بہت خوش ہے تب سے ایسے مسکراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرح نہیں کھلیاں مارے یا چلا چلا کے ہنسے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمائے کہ اگر آپ موت کو یاد کر لیں گے تو ہنسنا چھوڑ دیں گے، سبحان اللہ۔ تو چلا چلا کے ہنسنا منع ہے اسلام میں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کر میں اس شخص کو کہ لے جاؤ اور اپنے پریوار کو کھلا لو یہ کھجور۔ ایک اور اس میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد کا جو پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے میں تبدیل ہو جائے تو میں اس کو 3 دن میں تقسیم کر دوں گا غریبوں میں، صدقہ میں، سوائے اس کے جو مجھے قرضہ ہے، قرضے داروں کو قرضہ پے کرنے کے بعد جتنا بچے گا میں پورا تقسیم کر دوں گا غریبوں میں 3 دن میں، سبحان اللہ۔ جنرosity دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی کا نام ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کے پاس ایک باغ تھا جو کہ مسجد نبی کے سامنے تھا بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جا کے اس باغ میں پانی پیتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ تم میں سے نیک جب تک تم نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اللہ کے نام میں خرچ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ تو تبھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا باغ مجھے بہت محبوب ہے، تو میں اللہ کے نام میں اسے خرچ کرتا ہوں، آپ اسے لے لیں، آپ جیسا چاہے خرچ کریں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ میں نے سن لیا آپ نے کیا کہا، اور کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، 2 بار کہا فانی ہے، اور آپ نے ان کو تاکید کی کہ آپ جو ہے یہ باغ اپنے خاندان کے لوگوں میں بانٹ دیں، اپنے رشتہ داروں میں یا کزنس میں۔ تو جب بھی آپ کرتے ہیں، آپ صدقہ خیرات کچھ بھی کرتے ہیں تو اپنے خاندان کے لوگوں کو مدد کریں سب سے پہلے، کیونکہ ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں امیر ہوں اور میرے خاندان والے غریب ہیں، تو اس کا مطلب وہ کام نہیں کر رہا برابر طریقے سے، کیونکہ اگر آپ امیر ہیں تو آپ کے گھر خاندان والے غریب نہیں ہونا چاہیے، ان کو طریقے ڈھونڈیے ان کی غریبی غربت دور کرنے کی انشاءاللہ۔ یہ ہے۔ اور ایک اور وقت کا واقعہ ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، تبھی آپ
اکٹھا کئی عورتوں کو دیکھا کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اے عورتوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ صدقہ کر کر، تو کیونکہ جہنم میں تم لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں ہے ایسا؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ تم لوگ بہت کوستی ہو اور تم لوگ اپنے شوہر کی ناشکرانی ہوتی ہو، کئی لوگ تم میں سے۔ تو یہ بہت بری عادت ہے، کسی کو کوسنا، بد دعا دینا، یا پھر اپنے شوہر کی ناشکرانی کرنا، یہ عورتوں کو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم عورتوں میں مذہبی اور ذہنی طور پہ کمزوری ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ہم لوگ ذہنی طور پہ کمزور کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ کی دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کی ذہنی کمزوری ہے، اسی لیے اللہ نے آپ لوگوں کو یہ حکم دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ منتھلی جب ریسائکلنگ ہوتی ہے آپ کی، اس وقت آپ لوگ نماز پڑھنا اور روزہ رہنا سے روزہ نہیں رہتے؟ آپ لوگ نہیں رہتے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ لوگوں کی مذہبی کمزوری ہے کہ آپ لوگ اس دوران روزہ نہیں رہتے اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو بھی کہا گیا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف نام کے صحابی تھے۔ جب آپ مکے سے مدینہ کو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مہاجر کو دوسرے انصار کے ساتھ بھائی چارگی میں شامل کر دیا تھا، دونوں کو بھائی بنا دیا تھا۔ تو یہ جو انصار تھے مدینہ کے، یہ لوگ مہاجروں کی مدد کر رہے تھے غریبی دور کرنے میں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کے ساتھی جو تھے سعد بن رابی الانصاری رضی اللہ عنہ، تو آپ نے کہا کہ عبد الرحمن تم میرے بھائی ہو، اب میں اپنی ہر چیز تمہارے ساتھ بانٹ لوں گا آپس میں۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، دونوں کو میں دکھاؤں گا، جو پسند ہے آپ بولیے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، آپ عدت گزرنے کے بعد اسے نکاح کر لیجیے اور اپنا گھر بسائیے۔ میرے پاس اتنی دکانیں ہیں، میں آپ کو آدھی دکانیں دے دوں گا، میرے پاس اتنے باغ ہیں، میں آپ کو آدھے باغ دے دوں گا۔ صحابہ کا یہ جذبہ تھا، اللہ اور رسول کے حکم کے آگے اپنی نہیں چلاتے تھے وہ لوگ۔ یہ لوگ نئے مسلمان تھے، ان کے میں اتنا جذبہ تھا کہ بس کچھ بھی کر لیں گے، بس اپنے بھائی کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ان کی جوش تھا، ان کا جوش تھا یہ اور جذبہ تھا۔ تو دوسرے جو تھے مہاجر جو تھے وہ بھی صحابہ تھے، وہ بھی بہت خوددار تھے ماشاءاللہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے میرے بھائی، بس آپ کو آپ کی بیوی مبارک، آپ کی فیملی مبارک، پریوار مبارک، اور آپ کا کاروبار آپ کو مبارک، اللہ آپ میں ترقی دے، اس میں آپ کو ترقی دے اور خوش رکھے آپ کو، بس مجھے بازار کا راستہ بتائیے۔ تو آپ کو بازار کا راستہ پتہ چلا، تبھی آپ گئے اور دن بھر تب تک واپس نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے دن کا گزارا نہ کر لیں۔ آتے وقت کچھ لے کر آئے اپنے ساتھ کھانا، کچھ مکھن وغیرہ، یوگرٹ وغیرہ، دہی۔ تو کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چہرہ مبارک دیکھے تو یلو پیلا جو ہے یہ پاؤڈر چہرے پہ تھا آپ کے۔ یہ وہ پاؤڈر تھا جو عورتیں شادی کے وقت لگاتی تھی وہ زمانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف یہ آپ کے چہرے پہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، کل رات میں میں نے نکاح کیا ایک انصاری لڑکی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر میں کیا دیا عبد الرحمن بن عوف؟ تو آپ نے فرمایا کہ سونا دیا ہے ایک کھجور کے وزن کا۔ تو دیکھیے آپ ماشاءاللہ کاروبار کر کے اتنی ترقی کر لیے تھے، کچھ ہی دنوں میں سونا مہر دیا تھا۔ اس ٹائم پہ یہ بہت بڑی بات تھی، سونا کسی کو مہر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب آپ ولیمہ کریے، بھلے ہی وہ ایک شیپ کے ساتھ ہو، ایک دمبے کے ساتھ ہو، ولیمہ کیجیے، بینکویٹ۔ تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اعتراض نہیں کیا کہ یار اگر رات نے اپنی شادی کی اور مجھے انوائٹ نہیں کیا، مجھے نہیں بلایا دعوت میں، تو اس طرح کی یہ بہت ہی گندے اخلاق ہے کسی پہ جو ہے نا طنز دینا کہ بھئی ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں پوچھا۔ وہ اس کی مرضی ہوتی ہے
کسی کو بلائے کسی کو نہ بلائے. اور جب صحابہ اتنے چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اشارے پہ اپنی جان، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کو راضی ہو جاتے تھے. تو لیکن آپ نے اس چیز پہ اعتراض نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.